رشتہ وغیرہ نہیں، اگر اس میں عقد ایک ہو کہ بھئی اس کی یہ قیمت ہے اور یہ آپ کو قسطوں میں دیتا ہوں تو پھر خیر ہے، لیکن اگر ایسا کہتا ہے کہ اگر نقد میں لیتے ہو تو یہ قیمت ہے اور قسطوں میں لیتے ہو تو یہ بیع فی بیع ہے، یہ پھر ناجائز ہو جاتا ہے۔ اچھا چلو میاں عمران، قوله وبأن المدرك إلى عقده لا يخفى أن المنحاز في الخارج بماهية وهوية لا ينحاز في تحققه الخارجي بماهية وهوية تنضم إليها في هذا التحقق، سواء كانت الهوية خارجة عن الحقيقة الشخصية كما ذهب إليه المحققون، حيث ذهبوا إلى أن الاختلاف بين الكلي والجزئي بحسب إدراك كل مدرك أو داخلة فيها كما ذهب إليه غيرهم، حيث ذهبوا إلى أن التشخص جزء عقلي للشخص، مع أنه من البين أن للموجود في الحواس هوية مغايرة لهوية الموجود في الخارج، ضرورة أن الاختلاف الوجود يستلزم اختلاف التشخص۔ اچھا اب یہ جو وَبِأَنَّ الْمُدْرَكَ بِالْحَوَاسِ لَا يَنْحَازُ فِي تَحَقُّقِهِ الذِّهْنِ بِمَاهِيَّةٍ وَهُوِيَّةٍ تَنْضَمُّ إِلَيْهَا فِي هَذَا التَّحَقُّقِ، یہ جو جواب دیا تھا شارح نے، اس جواب سے یہ نکلتا تھا کہ میاں موجود خارجی جو ہے وہاں ماہیت ہوتی ہے، ہویت ہوتی ہے، لیکن وہ ہویت ہے نا وہ خارج میں ماہیت کو منظم ہو جاتی ہے۔ موجود خارجی کس کو کہتے ہیں؟ جو ممتاز ہو غیر سے، ماہیت و ہویت دونوں چیزوں کے ساتھ، پڑھ چکے ہیں نا پہلے۔ تو کہتے ہیں میاں اس نے جواب یہ دیا کہ میاں یہ جو موجود خارجی ہے بِأَنَّ الْمُدْرَكَ بِالْحَوَاسِ، اعتراض مدرک بالحواس باطنہ سے ہوا تھا نا کہ دیکھو اس میں بھی تو ہویت ہے اور ماہیت ہے، یاد ہے اعتراض؟ تو اس کو موجود خارجی ہونا چاہیے۔ تو اس نے جواب دے دیا میں کہ مدرک بالحواس جو ہے لا ينحاز فی تحقق الذہنی بماہیت وہویت تنضم الیہا فی ھذا التحقق، یہ مدرک بالحواس جو ہے یہ تو ایسا نہیں ہے جیسے موجود خارجی ہے۔ موجود خارجی اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ موجود خارجی میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں ماہیت ہوتی ہے خارج میں، تو ماہیت کے ساتھ خارج میں ہویت منظم ہو جاتی ہے۔ خارج میں تو ماہیت بھی خارج میں ہے اور انضمام الہویت بھی، تشخص کا انضمام بھی خارج میں ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ تو اس کی طرح نہیں ہے، یہ جو مدرک بالحواس ہے، جو حواس باطنہ میں چیز آئی ہے۔ کیوں کہ یہاں کیا چیز آئی ہے؟ یہاں تو دیکھو جو چیز خارج میں منحاز ہے بالہویت والماہیت، وہی چیز حواس میں آ گئی، وہی چیز۔ اچھا تو اب اگر حواس میں جب یہ چیز آ گئی ہے تو حواس میں اگر اس کو تشخص لگتا اسی ظرف میں تو
تو پھر تمہارا اعتراض ٹھیک ہوتا کہ بھائی دیکھو نا، یہ تو موجود خارجی ایسا ہو گیا. موجود خارجی کی ماہیت کو بھی خارج میں، خارج اس کا ظرف تھا نا، تو خارج میں ہویت لگ گئی تھی. تو یہ بھی ایسا ہو گیا کہ یہ جب حواس میں آ گیا نا تو حواس میں اس کو ایک ہویت لگ گئی، تو پھر تو موجود خارج جیسا ہو جاتا. کیونکہ جو جس ظرف میں ماہیت ہے، جس ظرف میں شے ہے، تشخص اگر اسی ظرف میں اس کو لگ جائے تو اس کو موجود خارج ہے. تو یہاں موجود جو ہے حواس میں، میاں یہ تو ایسا نہیں ہے. حواس نے ادراک کر لیا کس کا؟ موجود خارجی کا. تو موجود خارجی کو ماہیت اور تشخص ادھر ہی ہے خارجی، وہی منحاز فی الحواس ہو گیا. نہیں سمجھے ہو بھائی؟ اس کتاب کی صورت آ گئی ہے حصے مشترک میں یا خیال میں چلی گئی، تو یہ کتاب کیا ہے؟ یہ ماہیت بھی ہے اور تشخص بھی ہے، لیکن ماہیت اور تشخص کون سی ہے؟ خارجی. تو یہ جو ماہیت اور تشخص خارجی ہے، اس کی صورت چلی گئی ذہن میں، حواس میں، حصے مشترک میں. تو حصے مشترک میں اگر ایک اور تشخص لگ جائے، حصے مشترک والا تشخص، اس ظرف کا تشخص، تو پھر تو یہ موجود خارجی کا اعتراض تم کر سکتے ہو. لیکن وہاں حصے مشترک میں کوئی اور تشخص تو نہیں لگا اس کو. سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ وہ تو حواس میں کیا چیز جاتی ہے؟ وہ جو خارج میں جیسی چیز ہوتی ہے. آپ نے پڑھا پہلے، میں نے تفصیل بتائی آپ کو کہ حادثے کے سامنے ہے چیز، تو اس کی صورت منتقش ہو گئی کدھر؟ حصے مشترک میں. تو حادثے کے سامنے کیا چیز ہے؟ ماہیت اور ہویت دونوں. ہویت نہ ہو تو ماہیت تو سامنے نہیں ہو سکتی. تو خارج میں ماہیت کو ہویت لگی ہے خارج میں، وہی مجموعہ ہویت و ماہیت حادثے کے سامنے ہو گیا، تو وہ صورت چلی گئی کدھر؟ مشترک میں. تو کیا حصے مشترک میں کوئی اور ہویت، اس ظرف والی ہویت لگی؟ نہیں. تو پھر یہ موجود خارجی کیسے ہو گیا؟ یہ جواب سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ گویا کہ اس مجیب کے نزدیک، یہ جو جواب جس نے دیا ہے، اس کے نزدیک موجود خارجی کیا چیز ہو گئی ہے؟ وہ چیز جس کی ماہیت خارج میں موجود ہے، تو پھر ہویت اسی ماہیت کو خارج میں لگی ہے، اسی ہویت کو، اسی ماہیت کو ہویت خارج میں لگی ہے. یہ ہے موجود خارجی. تو میر زائد فرماتے ہیں کہ میاں یہ جو تم نے، تمہارے کلام سے سمجھ آتا ہے نا کہ میاں موجود خارجی جو ہے اس کی ماہیت خارج میں موجود ہے، اور اسی ظرف میں یعنی خارج میں اس کو ہویت لگی ہے، اور وہ چیز آ گئی ہے پھر حادثے میں. کہتے ہیں میاں لا یخفا. دیکھو اب اس پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں ہم میر زائد کہ یہ جو تم نے موجود خارجی کا مفہوم سمجھا ہے، ایسا نہیں ہے. لا یخفا ان المنحاز فی الخارج بماہیت و ہویت. جو چیز ممتاز فی الخارج ہے، ماہیت و ہویت دونوں کے ساتھ ہو،
وہ تو میاں لا ينحاز فی تحقق الخارجی بماہیت و ہویت تنضم الیہا فی ھذا التحقق، وہ ایسا نہیں ہے کہ خارج میں یہ ہویت منظم ہو گئی ہے اس ماہیت کے ساتھ. تم نے تو یہ سمجھا نا، تمہارے کلام سے تو یہ سمجھ آتا ہے، لیکن کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ خارج میں وہ ہویت منظم ہو گئی ہے اس ماہیت کے ساتھ، ایسا نہیں ہے. دیکھو میاں، شخص موجود خارجی، شخص کلی کے افراد کیا ہوتے ہیں؟ اشخاص. شخص کیا چیز ہے؟ تو شخص ہے موجود خارجی، اس پر تو اجماع ہے کہ شخص موجود خارجی، لیکن شخص ہے کیا چیز؟ تو شخص کی حقیقت میں اختلاف ہے. شخص کی حقیقت میں اختلاف ہے میاں. محققین علماء تو کہتے ہیں کہ شخص نام ہے ماہیت کا، شخص نام ہے ماہیت کا. آئی سمجھ میں؟ ہویت جو ہے، تشخص جو ہے، یہ شخص کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، شخص کی حقیقت میں داخل نہیں ہے. شخص نام ہے ماہیت کا، ہویت اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہے. اب ان محققین کے اوپر اعتراض ہوگا، اچھا میاں شخص بھی ماہیت کا نام ہے تو کلی بھی ماہیت کا نام ہے، تو پھر شخص جزئی اور کلی کے درمیان میں فرق کیا ہوا؟ انسان بھی کس کا نام ہے؟ ماہیت کا. تو زید بھی کس کا نام ہے؟ تو پھر زید اور انسان میں کیا فرق ہوا؟ جزئی اور کلی میں. یہ تو پھر فرق نہ رہا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو انہوں نے کہا نہیں یار، جزئی کلی میں فرق ہے لیکن باعتبار ادراک ہے، ماہیت میں فرق نہیں ہے. شخص اور کلی دونوں متحد بالذات ہیں. آئیسوں میں فرق کیا ہے؟ وہ باعتبار ادراک. دیکھو یہی ماہیت ہے، ماہیت کا ادراک اگر من حیث انہ جزئی، ماہیت کا ادراک اگر ہوا، کون سا اعتبار لگا دیا آپ نے اس کے ساتھ؟ جزئیت کا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو میاں اس کو شخص کہتے ہیں. اور ماہیت کا ادراک ماہیت من حیث ہی کے مرتبے میں ہے. تو یہ کیا بنا؟ ماہیت کلی. تو کلی جزئی میں فرق باعتبار ادراک ہے، ماہیت میں دونوں کا کوئی فرق نہیں ہے میاں. یہی ماہیت شخص بھی ہے، یہی ماہیت کلی بھی ہے.
اب بتاؤ تم نے جو کہا تھا کہ موجود خارجی کو ہویت خارج میں لگتی ہے، یہ شخص موجود خارجی ہے، کدھر ہے ہویت؟ ہویت ہے؟ سمجھے ہو؟ اس لیے میر زاہد فرماتے ہیں کہ یہ تم نے کیا سمجھا ہے کہ موجود خارجی جو ہے وہ اس میں ماہیت بھی ہے اور وہاں ہویت بھی ہے، اور ہویت لگی ہو اس کو کدھر؟ خارج میں لگی ہے، تو یہ موجود خارجی ہے نا شخص، ہویت خارج میں لگی ہے، کدھر ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو جی۔ کہتے دیکھو میاں، لا یخفی ان المنحاز فی الخارج بماہیت و ہویت، جو چیز ممتاز فی الخارج ہے ماہیت و ہویت کے ساتھ، میاں لا ینحاز فی تحقق الخارجی، اپنے تحقق خارجی میں وہ ممتاز نہیں ہے، بماہیت، ماہیت کے ساتھ، وہ ہویت موصوف ہے، اگلا جملہ اس کے لیے صفت ہے، اور ایسی ہویت کے ساتھ کہ تنضم الیہا فی ھذا التحقق، کہ وہ ہویت منظم ہو گئی اس کے ساتھ اسی تحقق میں، یعنی خارج میں۔ ایسا نہیں کہ وہ ہویت اس کو خارج میں لگی ہو، سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ دیکھو میاں، سواء کانت الہویت خارجۃ عن الحقیقت الشخصیت، حقیقت شخصیہ سے دو مذہب ہے نا شخص میں، تو اگر یہ مذہب لیا جائے کہ ہویت خارج ہے حقیقت شخصیہ سے، کما ذہب الیہ المحققون، جیسے محققون کا مذہب یہی ہے، انہوں نے کیا کہا؟ حیث ذہبوا الی ان الاختلاف بین الکلی والجزئی، کلی جزئی میں اختلاف کیسا ہے؟ بحسب الادراک دون المدرک، ادراک کے اعتبار سے اختلاف ہے، مدرک میں کوئی اختلاف ہو نہیں ہے میاں۔ کلی ماہیت مدرک کے مرتبے میں، معلوم کے مرتبے میں کیا چیز ہے؟ کلی۔ شخص مدرک کے مرتبے میں کیا ہے؟ کلی۔ فرق آ گیا کس میں؟ ادراک میں۔ اگر ادراک اس کا بوجہ جزئی ہے تو بس جزئی، اگر ادراک من حیث ہیہ کے مرتبے میں ہے تو بس کلی۔ آئی سمجھ میں؟ تو اب دیکھو یہ شخص موجود خارجی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہویت ہے خارج میں لگی، سمجھے ہو اعتراض کو؟ اچھا، او داخلتاً فیہا، یا چاہے ہویت شخص میں داخل ہو، ہویت شخص میں، یہ تو محققین کا مذہب تو ہے کہ ہویت شخص میں داخل نہیں ہے نا۔ دوسرا مذہب ہے بعض علماء کا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہویت شخص میں داخل ہے۔ اچھا چلو، کما ذہب الیہ غیرہم حیث ذہبوا الی ان التشخص جزء عقلی للشخص، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ میاں تشخص داخل ہے کس میں؟ شخص کی ماہیت میں، تو کدھر داخل ہے؟ عقل میں، خارج میں نہیں، وہ جزء عقلی ہے۔ تشخص شخص کے لیے جز ہے، لیکن جز خارجی ہے، وہ تو جزء عقلی ہے، کیونکہ ماہیت کدھر ہے؟ خارج میں ہے۔ اگر ماہیت خارج میں ہو تو چلو یہ دوسری جز بھی خارجی ہو جائے گی، خارج میں لگ جائے گی، لیکن ماہیت خارج میں ہے تو ہویت اس کو خارج میں لگ سکتی ہے، وہ تو خارج میں ہے ہی نہیں، وہ تو عقل میں ہے، تو ہویت بھی اس کو لگے گی کدھر؟ عقل میں، تو خارج میں کیا چیز رہ گئی؟ خارج میں تو وہ ایک حقیقت بسیطہ کو مانتے ہیں، سمجھ آئیے؟ دیکھو
عقلی للشخص، تو وہ جزء عقلی ہے شخص کے لیے، یعنی ذہن میں اس کے جزء ذہنی ہے. تو خارج میں کیا چیز ہے؟ ہویت ہے. خارج کے ظرف میں ماہیت کو ہویت لگی ہے. تو یہ تم نے کیا سمجھا بھی؟ سمجھے ہو؟ شخص میں یہ دو مذہب ہیں، اور دونوں مذہبوں میں سے ایک مذہب پر بھی تمہاری بات صحیح نہیں بیٹھتی ہے. لہذا یہ جو جواب تم نے دیا ہے یہ ٹھیک نہیں. سمجھے ہو بات؟ مع سے گویا کہ ایک اور رد کرتے ہیں. سمجھ آئیے؟ چلو بس کرو اس کو، یہ دوسرا جواب دے، دوسرا رد کر رہے ہیں اس کو.